آج کا ہمارا موضوع ہے برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا اور عالم ارواح ہی میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں سے وہ عہد لیا جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا امداد کا اقرار کر لیا، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور اس سے معجزات ظہور میں آئے۔ اسی عہد کے سبب سے حضرات انبیاء سابقین علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بشارت اور ان کی اتباع و امداد کی تاکید فرماتے رہے۔ اگر حضور نبی امی بابی ہوں و امی کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوتیں باطل ہو جاتی اور تمام بشارتیں ناتمام رہ جاتی۔ پس دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اظہر منبع انوار الانبیاء تھا، اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء تھا۔ چنانچہ حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ پس جبرائیل بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے۔ پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی جس کی بڑی شعاع تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ روح انوار مادہ اطہر کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انوار